آتے ہیں حج کی شرائط کی طرف. حج کی شرائط کیا ہے؟ یا اس کے زائد علی ضرورت اتنا سامان پڑا ہو. زائد علی ضرورت میں کوچ، آپ کے صوفے بھی داخل ہیں، آپ کے پردے بھی، آپ کے دبیز ایرانی قالین بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. حج اس کا لغوی معنی ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں مخصوص ایام کے اندر مخصوص جگہ جا کر مخصوص مناسک ادا کرنے کا نام حج ہے. مناسک عبادت کرنے کے طریقے کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ حج کے ساتھ مخصوص ہے. بہرحال اب حج کی شرائط کیا ہیں، کون آدمی حج کرے گا، کس پر فرض ہے، جان لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگ اس گھر کا قصد کر کے آئیں، حج کریں. تقاضے بشری. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہاں تک جائے گی میری آواز؟ اس رب نے کہا آواز دینا تیرا کام، پہنچانا میرا کام. ابراہیم علیہ السلام چڑھے پہاڑ پر، آواز لگائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، ہر ایک آدمی کے کانوں تک پہنچا دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور فرمایا اللہ نے ایسی عبادت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. لوگوں کے دل امڑ آئیں، طلب ہی ایسی ہو. مطلب جو لوگ وہاں سے ہو کر آئے میرے بھائی، ایام حج کے اندر خاص طور پہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو، میں کہتا ہوں اس کو سکون ملتا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سکون سے رہو. تو میرے بھائی اللہ ہم سب کو لے کر جائے. آتے ہیں حج کی شرائط کی طرف. حج کی شرائط کیا ہیں؟ پہلی بات، وہ عاقل ہو، پاگل نہ ہو، عقل اس کی ٹھیک کام کرتی ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، اور مسلمان ہو، غیر مسلم نہ ہو. غیر مسلم تو مکلف ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ تو ہم آپ کو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بتا رہے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ وہ صاحب نصاب بھی ہو. صاحب نصاب شرائط میں ساری چیزیں میں ذکر کر چکا کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے. ہر وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اتنی نقد رقم ہو اس کے پاس، یا اتنے رقم کے مساوی اس کے پاس مال تجارت ہو، یا یہ ساری چیزیں ملا کر 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہو. سب کچھ سونا تھا، کچھ چاندی تھی، کچھ نقد تھا، کچھ مال تجارت تھا، یا اس کے زائد علی ضرورت اتنا سامان پڑا ہو. زائد علی ضرورت میں کوچ، آپ کے صوفے بھی داخل ہیں، آپ کے پردے بھی، آپ کے دبیز ایرانی قالین بھی، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اس کے علاوہ شرائط میں اب جس کے پاس یہ سب کچھ پایا گیا وہ صاحب نصاب ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط راستے کے لیے کہ وہ راستہ پرامن ہو، ڈاکو نہ ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، اور وہاں تک جانے کے ذرائع موجود ہوں، ٹرانسپورٹ ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک شرط اور ہے کہ وہ معذور نہ ہو. یہ نہ ہو ایک ٹانگ ہی نہیں ہے بیچارے کی، یہاں اپنے ملک کے اندر اس کو چلنے پھرنے میں دشواری ہے، وہاں جہاں کہ اللہ کی رحمت، وہاں مسلمانوں کا جمع غفیر، رونقیں ہی رونقیں، وہاں اس کو کون سنبھالے گا؟ بہرے، گنگے، اندھے، ایسا کوئی عذر نہ ہو، تو پھر صحت مند ہو، تندرست بھی ہو. اب ویزا لگتا ہے آج کل 40 دن 42 دن کا، تو اتنے 42 دن کا پیچھے نان نفقہ گھر میں چھوڑ کر جا سکتا ہو. مثال دے دیتا ہوں میں خود اپنے بارے میں کہ میں نے مانا ایک بجٹ بنایا ہوا ہے، یہ میری انکم ہے، یہ میرے ایکسپینڈیچرز ہیں، اخراجات ہیں، اس میں کمی بیشی پلس مائنس لگا رہتا ہے. بیماری آ گئی، کوئی غمی خوشی آ گئی وہ، لیکن جو پکے اخراجات ہیں، دودھ ہے، کرایہ ہے، اسکول کی فیسیں ہیں، گیس بجلی کے بل ہیں، یوٹیلیٹی بل ہیں، کریانہ ہے، سبزی ہے، گوشت ہے، یہ ساری چیزیں تو پکی ہیں ہی ہیں، تو یہ لگ گئی. اس کے علاوہ ایکسٹرا بھی، تو اگر میرا 40 دن کا مثال کے طور پہ 40,000 خرچ بنتا ہے، پلس کچھ ایکسٹرا 10-50,000 گھر میں چھوڑ سکتا ہوں. اس کے علاوہ اگر وہ حج کا ارادہ کرنے والی صاحب نصاب عورت ہے تو اس کے لیے ایک شرط محرم کی بھی ہے کہ اس کے ساتھ محرم ضرور ہو. تو یہ جب تمام شرائط پائی جائیں تو اس وقت اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. یا یہ یاد رکھیے کہ ہم یہ کہیں جی دیکھیں جی یہاں سے محرم کے ساتھ جہاز میں جا رہی ہے، بھائی کے ساتھ جا رہی ہے، آگے اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ موجود ہے ایئرپورٹ پر. میرے بھائی شریعت کے اندر قیل اور قال، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ غیرت والا کون؟
ایک واقعہ آتا ہے حدیث کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حد زنا ارشاد فرمائے تھے تو آپ نے فرمایا یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک 4 گواہ یہ گواہی نہ دے دیں کہ سرمچو سرمدانی کے اندر انہوں نے دیکھا ہے، اس حالت میں کہ انٹر کورس ہوا تھا۔ اس پر سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، ایک آدمی گھر آتا ہے اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ ایسی حالت میں دیکھتا ہے تو وہ 4 گواہوں کی طرف جائے گا، 4 گواہ لے کر آئے گا، وہ گواہ بلا کر لائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صاحب تو غیرت والا ہے اور میں اللہ کا نبی تجھ سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ تو میرے بھائیو، کیا اللہ کو نہیں پتا تھا جہاز بننے ہیں؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا ٹرانسپورٹ میں اتنے آسانیاں آ جائیں گی؟ کیا اللہ کو ان چیزوں کی خبر نہیں تھی؟ وہ یخلق ما لا تعلمون، اللہ نے گھوڑے کا ذکر کیا، اونٹ کا ذکر کیا، خچر کا ذکر کیا، ان کے فوائد گنوا دیے سورۃ النحل کے اندر، جس کا دوسرا نام سورۃ النعم بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ان کے ذریعے تم بوجھ اٹھا رہے ہو، راستے اپنے سفر طے کر رہے ہو، اور فرمایا اللہ نے یہ بھی پیدا کی اور وہ چیزیں بھی اللہ پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے۔ کیا اللہ کو جہاز کا نہیں پتا تھا؟ تو پھر یہ بات کر رہی کہ جی نہ جی یہ جی وہ جی، تو یہ ڈھکوسلے میرے بھائی، شریعت میں ان باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہے۔ لہٰذا عورت ہے تو اس کے ساتھ محرم کو ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے جب مجھے قبول کیا 2018 میں، تو تب وہاں پر ایک عورت کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک اس کا بڑی عمر رسیدہ عورت تھی، 60 سال سے اوپر، اس کے ساتھ ایک محرم بھی تھا، اس کا سکا بھتیجا، وہ پھوپھی تھی اس کی۔ تو پتہ چلا یہ عورت کا خاوند فوت ہو گیا تھا، بیوہ تھی، 3 سال اس نے پیسے جمع کیے، کس کے لیے؟ اپنے لیے تھے اس کے پاس، اپنے ساتھ محرم کے لیے، اور اپنے محرم کے پیسے بھی اس نے ادا کیے اور اس کو ساتھ لے کر حج پر آئی۔ اور دیکھیے وہ جو محرم تھا وہ بڑا غریب تھا، اللہ نے، میں نے کہا نا یہ محبت کے سودے میرے بھائی، یہ محبت کے سودے ہیں، جس کو اللہ نے لے جانا ہو کچھ بھی نہ ہو۔ میرے خود ہمزلف ایک فیکٹری میں مزدور کام کر رہا ہے، قرآن اندازی ہوئی، اس کا نام نکل آیا، وہ گیا اور حج کر کے آ گیا۔ میں خود جب حج پر گیا تو ایک نوجوان کو پریشان دیکھا، اس کے پاس گیا، میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اب اس کی ظاہری حالت، اس کے چہروں پر کوئی نعمتوں کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا تھا، لگ رہا تھا کوئی غریب آدمی ہے۔ کیسے آگے؟ کہا جی جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں، مزدور ہوں، وہاں قرآن اندازی ہوتی ہے، میرا نام نکل آیا، مالک نے بھیج دیا، اور یقین جانیے حرم کے بالکل قریب ہوٹل میں، ہماری رہائش اوپر تھی، 1st فلور 2nd فلور، اور وہ گراؤنڈ فلور پر تھا، اور ہم سے دگنے پیسے دے کر پرائیویٹ میں پیکج میں آئے ہوا تھا۔ تو اللہ ایسے لے کر جاتے ہیں، بس آپ نیت ٹھیک رکھیے۔ جو بھی صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس نصاب ہے اور جس پہ شاید پوری ہے، اٹھیے، بسم اللہ کیجئے، نکلیے۔ میرا اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی قبول حاضری نصیب فرمائے، اللہ لے کر جائے اور حج مبرور عطا فرمائے۔ نیت کیجئے، اٹھیے، نکلیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔